سلطنت عثمانیہ۔ کیا ترکی اپنے اسلامی عہد زریں کی تاریخ دہرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر آپ دنیا کے نقشے پر مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، مشرق بحیرہ روم اور وسطی ایشیا کے علاقوں کو دیکھیں تو آپ شاید تقریباً تمام جنگ زدہ یا کشیدگی کے شکار علاقوں میں ترکی کی موجودگی دیکھ کر حیران ہوں گے۔ چند سال پہلے تک ترکی کا دعویٰ تھا کہ اس کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ نہیں ہیں، لیکن آج شام، لیبیا اور ناگورنو کرباخ جیسے کشیدگی زدہ علاقوں میں ترکی کی صاف موجودگی نظر آتی ہے۔ شام اور اس کے اپنے علاقوں میں وہ کردوں کے ساتھ برسر پیکار نظر آتا ہے، جبکہ قبرص کے معاملے پر وہ ایتھنز کے ساتھ نبردآزما ہے۔ بحیرہ روم کے خطے میں ترکی توانائی کے وسائل پر قبضہ کرنے کی دوڑ میں یونان اور دیگر ممالک کے ساتھ ٹکراؤ کی حالت میں ہے۔ اسی طرح روس، امریکہ، اسرائیل، یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ بھی ترکی کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ 600 سال تک سلطنت عثمانیہ جنوب مشرقی یورپ سے لے کر موجودہ آسٹریا، ہنگری، بلقان، یونان، یوکرائن، عراق، شام، اسرائیل، فلسطین اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے درمیان اس سلطنت کے اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کا دائرہ اختیار شمالی افریقہ کے ملک الجیریا سے لے کر عرب ممالک تک تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سن 2002 سے ترکی میں برسر اقتدار رجب طیب اردگان حکومت نے اپنی سنہری تاریخ کے پیش نظر ایک پرجوش اور حوصلہ افزا خارجہ پالیسی مرتب کی تھی یا کی ہے۔ ترکی کے عوام وہاں بلکہ ترکی ایک علاقائی طاقت۔ ترکی کے عوام اور وہاں کی فوج اپنے ملک کو آبادی و معاشی حیثیت اور تجارتی صلاحیت کے لحاظ سے ایک علاقائی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ترکی کی سرحد 8 ممالک سے ملتی ہے۔ یہاں آبادی کا 74% سنی مسلمان ہے، جبکہ کل آبادی تقریباً 8.5 کروڑ ہے۔ خیال رہے کہ ترکی کا قیام عثمانیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد عمل میں آیا۔ ترکی نے سن 1928 سے باضابطہ طور پر سیکولرزم کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی، تاہم یہاں کے معاشرے اور سیاست پر اسلام کے اثرات نمایاں تھے۔ صدر اردگان نے ابتدا میں اسلام پسندوں اور سیکولر افراد کے درمیان مصلحت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی کے ساتھ ہی ایک مضبوط مذہب پسند خود مختار حکومت کی بھی بنیاد رکھی۔ سن 2014 اور سن 2016 کے درمیان ترکی نے پڑوسیوں کے ساتھ کوئی تنازع نہیں کیا، پالیسی کو فروغ دیا اور اس کے بعد انہوں نے بہت سے بین الاقوامی تنازعات میں ثالثی کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ ترکی نے غیر فوجی سرگرمیوں کو بھی فروغ دینا شروع کیا۔ مثال کے طور پر اس نے افریقہ اور لاطینی امریکہ میں اپنے سفارت خانے کھولے اور ثقافتی اور تہذیبی مفاہمت کی کوششیں بھی کی۔ آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف گراز میں سینٹر فار ساؤتھ ایسٹ یورپین اسٹڈیز کے پروفیسر کریم اوکٹم کا کہنا ہے کہ اردگان نے بلقان اور مشرق وسطیٰ میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی اور شام، اردن اور لبنان کے ساتھ مل کر ایک آزاد تجارتی خطے کی تشکیل دی۔ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں بھی ترکی اہم اور متضاد کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ اردگان اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے درمیان معاہدانہ تعلقات کی بات عام ہے۔ سن 2010 میں اسرائیل اور ترکی کے مابین سفارتی محاذ آرائی کی صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی تھی جب ترکی نے انسانی بنیادوں پر فلسطین کی مدد کی۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے مابین تجارتی اور فوجی تعلقات کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ ترکی فلسطین کی حمایت کرتا ہے۔ وہ تل ابیب سے امریکی سفارت خانے کو وہ تل ابیب سے امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کے امریکی فیصلے پر تنقید بھی کر چکا ہے۔
کیونکہ ترکی کے مطابق یہ اقدام اقوام متحدہ کی قرارداد کی منافی ہے۔ اثر و رسوخ بڑھانے پر اتفاق۔ کہا جا رہا ہے کہ بحرین اور متحدہ امارات نے حال ہی میں اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور فلسطین کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ ترکی نے گزشتہ ماہ استنبول میں 2 فلسطینی دارالفتح اور حماس کے مابین ثالثی کروانے کی کوشش بھی کی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے متعلق دباؤ پر ترکی نے قطر کی حمایت کی ہے اور اسی بنیاد پر وہ مصر کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کا الزام ہے کہ مصر نے اخوان المسلموں کو بدنام کیا ہے، یعنی اخوان المسلمون کو بدنام کیا ہے۔ ترکی کے ان تمام رویوں کے باوجود یہ اشارے مل رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اردگان کا بتدریج اپنی فوج پر کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے۔ ترک فوج روایتی طور پر سیکولر رہی ہے۔ انہوں نے بہار عرب یعنی عرب سپرنگ کے دوران اخوان المسلمون کی حمایت کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے شام میں بشار الاسد کے خلاف اسلامی ملیشیا کی بھی حمایت کی ہے۔ جولائی سن 2016 میں ترکی میں بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد انہوں نے ایک سخت گیر نظریہ اپنا لیا ہے۔ امن کے شعبے میں کام کرنے والے ادارے پینار کے مطابق معاشی اور مالی بحران اور شامی مہاجرین کی کثیر تعداد میں موجودگی سے اردگان کی پارٹی کو نقصان پہنچا ہے اور اس نے دائیں بازو کی جماعت اور قوم پرست نیشنل ایکشن پارٹی کو فائدہ پہنچایا ہے۔ استنبول کی قادر ہاؤس یونیورسٹی کے پروفیسر سولی اوزیل نے اعتراف کیا ہے کہ سرد جنگ کے بعد مختلف مکتبہ فکر کے حامل گروہوں میں یہ خیال پھیلایا گیا کہ ترکی کا اپنے مفادات کے بارے میں توسیع پسندانہ نظریہ رہا ہے اور خلیجی ممالک میں وہ علاقائی تسلط چاہتا ہے۔ اس وقت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی پی جی پی یا پی جے ڈی کے اسلام پسند قوم پرست مغرب مخالف اور ایشیا کے حامی بن چکے ہیں۔ اس میں عام شہری اور فوج دونوں ہی فوج کی بنیادیں مضبوط کرنے اور ان کی طاقت میں اضافے میں اتفاق کرتے ہیں۔ مشرقی بحیرہ روم کے خطے میں کشیدگی۔ سرد جنگ کے دوران ترک مغرب کا مضبوط اتحادی تھا اور نیٹو اور یورپی کونسل کا رکن ملک بھی تھا۔ اس کے جغرافیائی محل وقوع اور ثقافتی خصوصیات کی وجہ سے، جس میں اسلام ایک مضبوط سیکولر روایت کے ساتھ موجود ہے، اسے مشرق و مغرب کے مابین ایک پل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے علاقے میں اقوام متحدہ کے اثر و رسوخ کے خلاف ایک دیوار بھی سمجھا جاتا تھا۔ ستمبر سن 2001 کے واقعے کے بعد بھی بنیاد پرست سیاسی اسلام کے اثرات یہاں سے دور رہے۔ اس کے باوجود ایسا بھی نہیں تھا کہ ترکی کی غیر متنازع حیثیت مسلم تھی۔ نیٹو کے دوسرے ملک یونان کے ساتھ قبرص کی خود مختاری کے معاملے پر وہ جنگ کی حالت میں آ گیا تھا۔ سن 1974 میں قبرص کے شمالی علاقے پر ترکی نے تجاوزات کی تھیں۔ سن 1983 میں ترکی نے اس علاقے کو ترکی کا شمالی جمہوریہ قرار دیا تھا، تاہم اسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ گزشتہ اگست یونان اور ترکی کے مابین کشیدگی ایک بار پھر شروع ہوئی جب اردگان نے قبرص کے اس علاقے میں گیس تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیل، یونان، قبرص، اٹلی اور مصر بحیرہ روم کے خطے میں گیس کی موجودگی کے امکانات پر پہلے ہی ایک معاہدے کر چکے ہیں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اسے اس پر حق حاصل ہے۔ جرمنی یہاں یونان اور ترکی کے مابین ثالثی کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس مسئلے نے یورپی یونین اور نیٹو اتحادیوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ امریکہ نے خود کو یونان کی سائڈ پر رکھا ہوا ہے۔ ترکی نے شام اور دیگر ممالک سے آئے لاکھوں مہاجرین کے بارے میں یورپی یونین کو ایک خط لکھا ہے۔ اس نے سن 2016 میں بھی یورپی یونین کے ساتھ 6 ارب یوروز کے بدلے مہاجرین کو پناہ دینے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ قرہ اور شام۔
کردوں کی وجہ سے بھی ترکی کی مغرب کے ساتھ محاذ زرعی کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ کردوں کی آبادی 2 کروڑ ہے اور یہ 4 ممالک عراق، شام، ترکی اور ایران میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کرد ترکی کے مشرقی خطے انطولیہ میں بڑی تعداد میں آباد ہے۔ وہاں کردوں کی 55% آبادی ہے۔ یہ ترکی کی کل آبادی کا 20% ہے۔ بلکہ کئی عشروں سے کردوں کی آزادی کے خلاف ترکی حالت جنگ میں ہے اور انہیں دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سن 2015 کے بعد سے ترکی حکومت نے کرد سیاستدانوں اور سول سوسائٹی کے اہم ممبران کے خلاف جبری اقدام میں اضافہ کیا ہے۔ اکتوبر سن 2019 میں ترک فوج نے شام کے شہر ادلب میں داخل ہو کر کرد تنظیم شامی ڈیموکریٹک اتحاد پارٹی اور اس کی مسلح ونگ پیپلز پروٹیکشن یونٹس پر حملہ کیا تھا۔ وہاں کرد جنگجو امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی مدد سے دولت اسلامیہ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اردگان کا خیال ہے کہ شام میں کردوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے ترکی میں بھی کردوں کی علیحدگی پسندی کا حوصلہ بڑھ سکتا ہے۔ امریکہ نے اکتوبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے 2500 فوجیوں کو واپس بلا رہا ہے۔ اس کے بعد بشار الاسد نے کرد کے اثرات والے علاقوں کو دوبارہ اپنے زیر اقتدار لے لیا۔ ترکی، روس اور شام کے مابین تعلقات بھی گہرے ہیں۔ ترکی اور روس کی افواج نے خطے میں کنٹرول قائم کرنے کے لیے آپس میں بہتر رابطہ قائم کیا۔ نیٹو نے جب اس اقدام پر تنقید کی تو اردگان نے کہا کہ ترکی اپنی قومی سلامتی کے مفاد میں کسی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ لیبیا اور ناگورنو قرباخ میں مداخلت۔ روس اور ترکی لیبیا میں جاری خانہ جنگی میں مختلف فریقوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ افریقہ میں تیل کی سب سے بڑے ذخائر لیبیا میں موجود ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں ترکی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ لیبیا کی قومی معاہدے کی حکومت JAN کو فوجی مدد فراہم کریں گی۔ JAN کو اقوام متحدہ کی بھی حمایت حاصل ہے۔ خلیفہ حفتر کی سربراہی میں باغیوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ خلیفہ حفتر سابق صدر معمر قذافی کے آرمی کمانڈر تھے۔ کچھ اسلام پسند جماعتیں بھی باغیوں کے اس گروہ میں شامل ہیں، جن کی وہ قیادت کر رہے ہیں، جسے لیبیا کی نیشنل آرمی کہتے ہیں۔ JAN کو اقوام متحدہ کی بھی حمایت حاصل ہے۔ خلیفہ حفتر کی سربراہی میں باغیوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ JNA کا ترکی کی فوج قطر، اٹلی اور اخوان المسلمون کی بدولت ملک کے مغربی حصے میں کنٹرول ہے۔ اسی کے ساتھ جنرل حفتر کو متحدہ عرب امارات، مصر اور اردن کی حمایت بھی حاصل ہے۔ لیموڈ اخبار کے ڈائریکٹر سلوی کافمین کے مطابق روس نے حفتر کو 1000 جنگجو فراہم کیے ہیں۔ فرانس کا کردار بھی یہاں زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ حفتر کے حق میں ہے اور وہ روس کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مشرقی بحیرہ روم کے علاقے میں توانائی کے وسائل پر فرانس کے مفادات پر ترکی سے متصادم ہیں۔ لیبیا کے علاوہ ناگورنو قرباخ کے علاقے میں ترکی اور روس آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اگر ایک طرف روس آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین ثالثی کی کوشش کر رہا ہے، تو وہیں ترکی نے آذربائیجان کی کھل کر حمایت بھی کی ہے۔ اس سے قبل ترکی سفارتی طور پر آذربائیجان کی حمایت کرتا رہا ہے، لیکن روس کے مطابق ترکی نے ہتھیاروں سے بھی آذربائیجان کی مدد کی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ناگورنو قرباخ خطے پر آذربائیجان کا کنٹرول تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس خطے میں بسنے والی اکثریت آرمینیا ہے۔ یہ دونوں ممالک پہلے سوویت یونین کا حصہ تھے۔ روس اور ترکی دوست یا دشمن؟ روس اور ترکی کے مابین سیاسی تعلقات طویل عرصے سے بلقان، بحیرہ اسود اور قفقاز اور مشرق وسطیٰ پر اثر و رسوخ قائم کرنے اور انہیں کنٹرول کرنے کے گرد گھومتا رہا ہے۔ دونوں ممالک مختلف مسائل پر مختلف موقف رکھنے کے باوجود اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے مستقبل پر مبنی نظریہ اپنا رکھا ہے۔ اردگان اور ولادیمیر پوتن
دونوں رہنماؤں کا خیال ہے کہ یہ دنیا ایک کثیر قطبی دنیا ہے اور ان کے ممالک چین اور دیگر ابھرتے ہوئے ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ تھنک ٹینک پناہ ٹینک کا خیال ہے کہ روس اور ترکی کے مابین نئے اتحاد کو کسی ایسی تنظیم کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا یا دیکھنا چاہیے جس کا مقصد نیٹو کو ختم کرنا یا اسے کمزور کرنا ہے۔ یہ دراصل سہولت کا سنگم ہے جو دونوں ممالک کے قومی مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ ترکی خارجہ پالیسی کے مابین میں مختلف موقف اپنانا چاہتا ہے اور روس کے نشانے پر ترکی کے نیٹو کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اگرچہ علاقائی معاملات پر دونوں ممالک کے مابین اختلافات موجود ہیں اور اس کے باوجود ترکی اور روس کے درمیان گہرے کاروباری تعلقات ہیں۔ روس ترکی کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور وہ ترکی کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے والا سب سے اہم ملک ہے۔ ایٹمی توانائی کے شعبے میں بھی دونوں ممالک کی شراکت ہے، بلکہ ایٹمی توانائی کے شعبے میں بھی دونوں ممالک کی شراکت ہے۔ جنوری میں دونوں ممالک نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ 930 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن منصوبے پر مشترکہ طور پر عمل درآمد کریں گے۔ یورپ کو گیس کی فراہمی کرنے والی یہ پائپ لائن بحیرہ اسود سے گزرے گی لیکن یوکرائن سے دور رہے گی۔ نیٹو اور یورپی یونین کے ساتھ مسائل۔ ترکی کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی کم تضادات والے نہیں ہیں۔ امریکہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ رجب طیب اردگان کی حکومت کا میلان مکمل طور پر ایران کی جانب سے نہ ہو۔ ترکی نے ہمیشہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبرداری کے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، لیکن دوسری طرف ترکی میں امریکہ اور نیٹو کا فوجی اڈہ ہے۔ اس اڈے سے ماضی میں افغانستان، عراق اور دیگر مقامات پر فوجی کارروائیاں کی گئی تھیں۔ بہرحال اب اردگان کی حکومت نے اس فوجی اڈے کو بند کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ امریکہ نے اردگان کے مخالف فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سن 2019 میں ترکی اور امریکہ کے تعلقات میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب اردگان حکومت نے روس سے ایٹمی میزائل سسٹم S-400 خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ترکی کا کہنا تھا کہ امریکہ نے سن 2017 میں اسے پیٹریاٹ میزائل فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ترکی میں مقیم شامی مہاجرین بھی ان کے درمیان ایک مسائل ہیں۔ ترکی ان مہاجرین کو شام کے ایک علاقے میں رکھنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے صورتحال پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ یورپ سے باہر ترکی کا نام وینزویلا کے سیاسی بحران میں بھی لیا جا رہا ہے۔ دسمبر میں وہاں انتخابات ہونے والے ہیں اور ترکی یورپی یونین کے ساتھ اپوزیشن سیاسی جماعتوں کو انتخابی عمل میں حصہ لینے پر راضی کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یورپی یونین اس عمل کا مشروط حصہ بننے کے لیے تیار ہے لیکن امریکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ کارنگی تھنک ٹینک میں یورپ کے مارک پرینی کا کہنا ہے کہ یورپ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ترکی کی 3 شاخیں ہیں، بلکہ شاخوں کے ساتھ ساتھ 3 شناختیں بھی ہیں۔ معیشت اور تجارت کے معاملات میں ترکی یورپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ وہ مشرق وسطی اور مشرق بحیرہ روم میں یورپ کا مخالف ہے اور نیٹو میں ایک منفی کھلاڑی بھی ہے۔ شکریہ۔